یہ بتایا تھا کہ 3 گروہوں کا ذکر کیا آیات کے نازل ہونے کے بعد. ایک منافقین، دوسرے مخلصین مومنین، تیسرے کفار مجاہرین. تو پہلے ذکر منافقین کا ہے. انہی منافقین کی صفت میں یہ کہا گیا کہ جب کوئی مقدمہ پیش آتا ہے اور حق ان کے خلاف جاتا ہے، منافقین کے خلاف حق ہوتا ہے، یعنی دوسرے کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ، اور دوسرے کا حق دبانا چاہتے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ لے چلو تو یہ بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس چلو، فلاں کے پاس چلو. اور جب حق ان کو ملنے والا ہوتا ہے تب سوائے حضور کے فیصلے کے اور کسی پر راضی نہ ہو. تو اس کا ذکر ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، تو اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے لیے تو کوئی مکان ہے نہیں، نہ اس تک کوئی جا کر کے فیصلہ پیش کر سکتا ہے یا فیصلہ کرا سکتا ہے. مراد رسول کی طرف جب بلایا جائے تو رب کا ذکر رسول کی تفخیم شان کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ رسول کے یہاں جانا اللہ کے یہاں حاضر ہونا، یعنی الی رسول اللہ. جب ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، جیسے تم کو اعجبنی زید و کرم، مجھے زید اور اس کی سخاوت نے عجب میں تعجب میں ڈالا. مراد کہ زید کی سخاوت نے مجھے تعجب میں ڈالا. جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیحکم واحد، اذا فریق منہم معرضون، اذا مفاجاتیہ ہے تو جب ہی ان میں کا ایک گروہ روگرداں ہو جاتا ہے. تو چونکہ اذا مفاجاتیہ ہے تو اس کے معنی کو ظاہر کیا، اے فاجہ من فریق منہم الاعراض، یعنی ان میں کے ایک فریق سے ناگہاں روگردانی نمایاں ہو. یہ آیت نازل ہوئی بشر منافق اور اس کے یہودی فریق کے بارے میں، جب دونوں ایک زمین کا مقدمہ لے آئے، ایک زمین کے بارے میں جھگڑا کیا. تو جھگڑا کرنے کے بعد یہودی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچنے لگا، اور منافق کعب بن اشرف یہود کے سردار کی طرف کھینچنے لگا، اور منافق کہنے لگا کہ محمد ہمارے اوپر زیادتی کرتے ہیں. تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اس کا ذکر جو ہے سورہ نساء میں آیا ہے. وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کے پاس مقدمہ لے جانا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دونوں کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. فیصلہ اس کے یہودی کے موافق ہو گیا. تب منافق نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس گئے تو اس نے اپنا معاملہ پیش کیا. تو یہودی نے کہا کہ یہ مقدمہ ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے، انہوں نے میرے موافق فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے منافق سے پوچھا کہ کیا صحیح معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو فرمایا کہ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ میں آؤں. اور آئے تلوار لے کر کے منافق کی گردن مار دی، اور فرمایا کہ یہی فیصلہ اس کا جو رسول کے اللہ اور رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو. اور حضرت حسن بصری سے یہ روایت ہے کہ عام طور سے منافقوں کی عادت تھی کہ جب ان کو حق کسی کا دبانا ہوتا، کسی پر ظلم کرنا ہوتا، اور وہ آدمی حضور کے پاس فیصلہ لاتا تو تیار نہیں ہوتے، اور جب ان کو حق ملنا ہوتا تو دوڑے ہوئے آتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِن يَكُن، یہاں ان کے ساتھ آیا، یعنی ان کا حق کسی اور سے ملنے والا ہو یہ تو کم ہی ہوتا ہے، اور دوسرے کا حق دبانا چاہتے یہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے وہاں پہلا جو اذا کے ساتھ آیا جو یقینی موقع پر اور کثرت وقوع پر دلالت کرتا ہے، اور ان جو ہے یہ شک کے موقع پر آتا ہے اور قلت وقوع کو بتاتا ہے. تو اگر اتفاقاً کبھی ان کا حق ہو دوسرے کے اوپر، یعنی جب حق ان کا دوسرے کے اوپر ہو تو یاتو الیہ مذعنین، تو رسول کی طرف دوڑے ہوئے آئے. مذعنین حال ہے، یعنی طاعت میں تیزی کرتے ہوئے اپنا حق طلب کرنے کے لیے
رسول کے فیصلے پر خوش ہو کر کے نہیں، راضی ہو کر کے نہیں۔ زجاج نے کہا کہ اذعان کے معنی الاسراء مع الطاعہ، اطاعت کے ساتھ تیزی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے جاننے کی وجہ سے کہ تمہارے پاس نہ ہی ہے مگر حق، مگر تلخ حق، الحق المر، اور خالص انصاف، یہ جاننے کی وجہ سے وہ تمہارے پاس مقدمہ لانے سے باز رہتے ہیں جب حق ان پر سوار ہو، یعنی دوسرے کا حق ان پر آ رہا ہو، تاکہ تم ان کو اس کو یعنی حق کو ان کی پتلیوں سے نہ نکالو۔ حدقہ کی جمع حداق، یعنی کسی طرح ان سے حق وصول نہ کر لو۔ بقضائک علیہم لخصوم، ان کے خلاف، ان کے فریق کے موافق فیصلہ دے کر کے۔ وَإِن ثَبَتَ لَهُمْ حَقٌّ، اور اگر کبھی اتفاق سے ان کے لیے حق ثابت ہو گیا کسی فریق پر، أَسْرَعُوا إِلَيْكَ، تو تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئے اور نہ راضی ہو مگر تمہاری فیصلے پر، لِتَأْخُذَ لَهُمْ، تاکہ تم ان کے لیے وصول کرو جو ان کا فریق کے ذمہ واجب ہے۔ تو اب یہ حالت ان کی ہوتی ہے جدا گانا، کہ حق ان کے خلاف جا رہا ہو تو آتے ہوئے تیار نہیں ہوتے، ان کے موافق جا رہا ہو تو دوڑے آتے ہیں۔ تو کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک میں ہے یا ڈرتے ہیں اس سے کہ اللہ اور رسول ان کے اوپر زیادتی کریں؟ تو تین حالت بیان کی۔ حضور کے فیصلے سے باز رہنے میں معاملے کو تقسیم کیا جب حق ان کے اوپر ہو، اس طرح سے کہ یا تو یہ بیمار دل منافق ہیں یا حضور کی نبوت کے معاملے میں شک رکھنے والے ہیں یا ان کے فیصلے میں زیادتی سے ڈرنے والے ہیں۔ تو پہلا دونوں یعنی بیمار دل منافق ہونا یا امر نبوت میں شک ہونا، تو یہ تو ان کے لیے ثابت ہے۔ تیسرا کہ یہ ڈرتے ہیں کہ حضور زیادتی کر دیں گے، تو کہا کہ یہ ان کا ڈرنا یہ بالکل بیجا اور غلط ہے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہے۔ ثم ابتلى خوفهم حیفہ، پھر حضور کی ذاتی کے خوف کو باطل کیا اس ارشاد سے، بل اولئک هم الظالمون، یعنی وہ اس سے نہیں ڈرتے کہ وہ حضور ان کے اوپر زیادتی کریں گے، اس لیے کہ یہ ان کا حال جانتے ہیں کہ جو حق ہوگا وہی فیصلہ وہ کریں گے، بلکہ یہی ظالم ہے چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر ظلم کریں جس کا حق ان کے اوپر آتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پاس مقدمہ لانے سے انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے خلاف جو مومنین کی حالت ہے وہ بیان کی گئی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، بے شک مومنین کی بات تو یہی ہوتی تھی جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے، کیا ہوتی تھی؟ ان یقولوا، کہ وہ کہے ہم نے سنا اور مانا، اور وہی کامیاب ہے۔ تو سچے مومن ہوتے تو ان کا بھی طریقہ یہی ہوتا کہ جب رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا تو حاضر ہوتے، قبول کرتے۔ یہاں پر ایک قرات شاذہ ہے حضرت حسن سے، قول المؤمنین، تو قولو جو ہوگا تو یہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور قالا ہوگا تو کانے کی خبر بنے گا، ان یقولو جو بعد میں آ رہا ہے وہ کانے کا اسم ہوگا۔ تو اصل میں مبدا اور خبر پر یہ کانا داخل ہوتا ہے، اور مبدا ہونے کے لیے زیادہ مناسب وہ ہوتا ہے جو عارف ہو، جو معرفہ ہو، معرفہ ہونے میں جو عارف ہو۔ تو ان یقولو اور قول ان دونوں میں عارف ان یقولو ہے، اس وجہ سے کہ ان یقولو کو معرفہ سے نکرہ بنانے کی صورت نہیں ہے، کیونکہ ان مصدریہ ما بعد کے فعل سے مل کر کے یہ معین ہو جاتا ہے، یعنی قولہم کے معنی میں ہوتا ہے، اور قولہم جو ہے یہ ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے بہرحال یہ معرفہ کا معرفہ ہی رہے گا۔ قول المؤمنین تو یہ نکرہ بن سکتا ہے، اس طرح کی کہا جائے قول للمؤمنین، تو قول للمؤمنین کا تو معنی وہی رہے گا اور نکرہ ہو جائے گا، تو یہ تو نکرہ بن جائے گا، اور ان یقولو یہ نکرہ نہیں بن سکتا، تو عارف وہی ہے، لہذا کانے کا اسم ہونے کی لاحق وہی ہے۔ تو ترجیح دی ہے کہ قرات شاذہ میں حسن سے روایت قول و رفع کے ساتھ، لیکن نسب زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ دو اسموں میں سے زیادہ لائق کانا کا اسم بننے کے لیے
او غلوہما فی التعریف، وہ ہے جو تعریف میں زیادہ دخل رکھتا ہو، اور ان یقولو زیادہ دخل رکھتا ہے بخلاف قول المومنین کی۔ تو مومنین کی بات ہوتی جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی فیصلہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قرات ہے لیحکم، یہاں بھی اور پہلے جگہ بھی لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ یہ ابو جعفر یزید کی جو اشرا میں سے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ ہو اللہ کے حکم کے مطابق جو اس نے ان پر نازل کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر مومنین کی بات کیا ہوتی کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا حضور کا قول اور ان کے حکم کی اطاعت کی، اور وہی کامیاب ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، اس کے فرائض میں اور رسول کی، ان کی سنتوں میں، اور اللہ سے ڈرے اور اس سے خوف کریں تو وہی کامیاب ہے۔ تو ڈرنا اور خوف کرنا تو ایک ہی چیز ہے، تو دونوں میں تقسیم کی کہ خشیہ سے مراد ہے اعلیٰ ما مضی من ذنوبہ، کہ ڈرے ان گناہوں پر جو گزر چکے، اور خوف رکھے اس میں جو آئندہ ہونے والا ہے، تو وہی کامیاب ہے۔ اب اس میں کامیابی کے لیے خدا اور رسول کی اطاعت اور خوف خدا، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک بادشاہ نے ایک ایسی آیت کے بارے میں پوچھا جو کافی ہو، یعنی اس پر انسان عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو، تو یہی آیت کریمہ اس کے سامنے پڑھی گئی، اور یہ کامیابی کے اسباب کی جامع ہے۔ اب یہاں پر قرات، تو ایک تو یہ ہے یہ تقی امام حفص کی قرات، تو اتقا یتقی سے یتقی سے جب جزم اس پر آئے گا تو یتقی ہوگا، یعنی آخر سے یا گری جائے گی، اور اس میں ہا لگاؤ گے تو یتقی ہے ہوگا۔ تو ایک قرات تو یہ ہے یتقی ہی، یعنی ہے کی ہلکی حرکت بغیر اشباع کے، اوقاف پر کسرہ۔ دوسرے یتقی ہی، یعنی ہے کی حرکت کا اشباع، اور تیسری یہ کہ قاف کو ساکن کر دیا، تقہی کہا، یہ ماں حفص کی قرات ہے۔ اس پر کہا گیا کہ یہ کتف کی طرح ہو جاتا ہے تقی، اور کتف میں کتفن کرنا جائز ہے، تو ویسی تقی میں تقہن کرنا جائز ہے، تقہی کرنا جائز ہے۔ لیکن ابن انباری نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بعض عرب کی زبان ہے، ہر معتل ایسے معتل میں جس کا آخر حذف کر دیا ہو، تو آخر جب حذف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بچتا ہے اسی کو آخر کی جگہ رکھتے ہیں۔ جیسے ارا ہے تو ارا کے بعد الف ہے، اور جب لم آئے گا تو الف گر جائے گا، تو لم ارا بچے گا، تو لم ارا کو لم ار کہتے ہیں۔ ولا علی سے علی ہوگا، اس پر لم داخل کرو تو لم علی ہوگا، اب اس کو لم ال کرتے ہیں، تو یعنی اسی کو محذوف آخری کلمہ کی جگہ رکھ لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آخری کلمہ پہ سکون آتا ہے ویسے اس پہ سکون رکھ دیتے ہیں، اس وزن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، تب کہیں بھی ایسا ہو تو اس کو پھر ساکن کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تین قرات ہیں، یہ تقی ہے ہا کے سکون کے ساتھ، یعنی قاف پر کسرہ اور ہا پر سکون، یہ ابو عمرو بصری اور ابو بکر شعبہ کی قرات ہے بنیت وقف۔ اور تو ہا کا سکون ہوگا تو یہ تقی ہوگا، یہ تقی ہا کے سکون کے ساتھ ابو عمرو بصری ابو بکر شعبہ کی قرات ہے بنیت وقف۔ اور قاف کے سکون اور ہا کے کسرے ساتھ اس حالت میں اس کا اختلاس کر لیا گیا۔ اختلاس کا مطلب کہ پوری حرکت نہ ظاہر کی جائے، اس کے بعد چھین لینا، جھپٹ لینا ہوتا ہے، یعنی معمولی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو قاف کے سکون اور ہا کے کسرے کے ساتھ جو ہلکا ہو، یہ یتقی، تو ہا کی حرکت پوری ظاہر نہیں ہوگی، محافظ کی قرات ہے۔ اور قاف اور ہا کے کسرے کے ساتھ یہ دوسرے لوگوں کی قرات ہے یتقی ہی، اور حاشی میں تفصیل ہے اس کی۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے خدا کی قسم کھائی اپنی قسموں کی کوشش بھر،
یعنی منافقین نے خدا کی قسم کھائی جہت الیمین قسم کی کوشش بھر کیا، اس لیے کہ انہوں نے اس میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ اب جہدہ یمینہ کو بتایا کہ یہ مستعار ہے جہدہ نفسہ سے، تو جہدہ نفسہ کا مطلب اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا، تو جہدہ نفسہ بولتے ہیں اذا بلغ اقصا وسعہا، جب اس کی پوری کوشش کو آخری کوشش کو پہنچ جائے۔ تو اب جہدہ یمینہ کب بولیں گے؟ جب یمین میں قسم میں پوری کوشش کرے، وذالک اذا بالغ فی الیمین، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ یمین یعنی قسم میں مبالغہ کرے اور اس کی انتہائی شدت اور پختگی کو پہنچ جائے۔ تو اب کتنا کہے گا تو جہد الیمین صادق آئے گا، کس طرح قسم کھائے گا تو جہد الیمین ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جس نے کہا باللہ وقد جہد یمینہ، تو اس نے اپنی قسم میں کوشش کی۔ اب ترکیب اس کی کیا ہوگی تو اس کو بیان کیا کہ اقسم جہد الیمین کا مطلب اقسم یجہد الیمین جہدا، تو یجہد الیمین یہ فعل اور مفعول ہوا، اور جہدن یہ مصدر ہوا، تو یجہد فعل حذف کر دیا گیا اور جہدن یہ مصدر تھا وہ مضاف کر دیا گیا، تو اقسم جہد الیمین ہوا۔ اور یہاں اقسم باللہ جہد ایمانہم ہے، تو اس کی اصل ترکیب اقسم یجہدون ایمانہم جہدا، تو یہ یجہدون حذف ہو گیا اور جہدن جو مصدر تھا مفعول مطلق وہ مضاف ہو گیا۔ تو اقسم جہد الیمین کی اصل ہے اقسم یجہد الیمین جہدا، تو یجہد فعل حذف کر دیا گیا اور مصدر جہدن یہ مقدم کر دیا گیا اور یہ فعل کی جگہ رکھ دیا گیا اس حالت میں کہ مفعول کی طرف یہ مضاف ہے۔ جیسے قرآن میں فضرب الرقاب یعنی فضرب الرقاب ضربہ، تو یہ اس کی اصل تھی فضرب الرقاب ضربہ، تو ضربن مصدر فضربو تو حذف کر دیا گیا، یضربو حذف کر دیا گیا اور ضرب مصدر اس کی جگہ رکھ دیا گیا، اور اس منصوب یعنی جہدہ ایمان اس کا حکم وہی حال کا حکم ہے، یجہدون جہدہ ایمانہم کی جگہ ہوا۔ گویا فرمایا کہ جاہدین ایمانہم، قسم کھائی اپنی قسموں میں کوشش کرتی ہے۔ کیا قسم کھائی؟ لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر تم نے ان کو حکم دیا تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تو لئن جو ہے یہ قسم مقدر کو بتاتا ہے، لیخرجن یہ جواب آیا ہے، یہ قسم ہی کا جواب ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کو غزوے کی طرف نکلنے کا حکم دیا تو ہم ضرور غزوہ کریں گے، یا ہمارے گھروں سے نکلنے کا حکم دے دیا تو ہم ضرور نکل جائیں گے۔ تو ایسے قسم کھاتے تھے، اب کرنا کچھ نہیں تھا، تو فرمایا گیا کہ تم فرماؤ لا تقسمو، کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ معصیت ہے۔ طاعت معروفہ، معروف طاعت، تو اب طاعت معروفہ موصوف صفت مل کے جملہ تو ہوا نہیں، تو جملہ ہونے کے لیے یا تو اس کو مدعا بنائیں اور خبر کو مقدر مانیں کہ معروف طاعت یہ تمہارے لیے بہتر ہے، امثلوا اولا بکم، یا مبتدا کو مقدر مانیں اور اس کا خبر بنائیں، یعنی المطلوب منکم طاعت معروفہ، تم سے مطلوب وہی معروف طاعت ہے، یہ جھوٹی جھوٹی قسمیں نہیں۔ تو پہلی ترکیب بیان کی امثلوا اولا بکم، معروف طاعت تمہارے لیے افضل اور بہتر ہے ان جھوٹی قسموں سے، تو یہ طاعت معروفہ مبتدا ہے جس کی خبر امثلوا اولا یہ محذوف ہے، یا یہ کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی الذی یطلب منکم طاعت معروفہ معلومہ، یعنی وہ جو تم سے مطلوب ہے وہ معروف طاعت ہے جو معلوم ہے، جس میں شک نہ ہو اور ولا یرتاب جس میں ریب نہ ہو، جیسے کہ مومنین مخلصین کی طاعت۔ لا ایمان تقسمون بها بافواہکم، نہ ایسی قسمیں جو منہ سے کھاؤ اور دل اس کے خلاف ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو، یعنی جانتا ہے وہ جو تمہارے ضمیروں میں ہو، اس کے اوپر تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ فَاضِحُكُمْ لَا مَحَالَةَ، اور یقیناً وہ تم کو رسوا کر دے گا اور تم کو تمہارے نفاق پر بدلا دے گا۔ تم فرماؤ اللہ اور اس کے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ،
تو اگر تم روگردانی کرو تو ان کے ذمے وہ ہے جو ان پر ڈالا گیا، ان پر بار ڈالا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بار ڈالا گیا۔ تو اب یہاں ہونا چاہیے یتولا ہو، یعنی وہ اگر روگردانی کریں، لیکن یہاں ان کو مخاطب کیا یعنی فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو، تو غیبت سے خطاب کی جانب التفات ہوا، تو کلام سے غیبت کی طرف، کلام کو غیبت سے خطاب کی طرف پھیرا بطور التفات، اور یہ ان کو توبیخ کرنے میں زیادہ مبالغہ رکھتا ہے کہ تم اگر روگردانی کرو تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کے ذمے وہ ہے جس کا بار ان کو دیا گیا، یعنی جس کا ان کو مکلف بنایا گیا، اور تمہارے وہ ذمے وہ ہے جس کا بار تم کو دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم روگردانی کرو تو ان کا کچھ نہیں بگاڑو گے، تم اپنا ہی بگاڑو گے، اس لیے کہ رسول کے ذمے نہیں ہے مگر وہی جس کا اللہ نے ان کو بار دیا اور جس کا ان کو مکلف بنایا، یعنی پیغام کا پہنچا دینا۔ جب انہوں نے پیغام پہنچا دیا تو اپنی تکلیف سے عہدہ برا ہو گئے، اپنی ذمہ داری سے باہر آ گئے۔ اما انتم فعلیکم ما کلفتم، لیکن تم تو تمہارے ذمہ ہوا جس کا تم کو مکلف بنایا گیا، یعنی قبول اور اذعان کے ساتھ لینا۔ اگر تم یہ نہ کرو اور روگردانی کرو تو تم نے اپنے نفسوں کو اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب کے لیے پیش کیا، اور اگر تم نے اطاعت کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اس میں جس کا حکم دیتے ہیں جس سے روکتے ہیں، تو تم نے ہدایت سے اپنا حصہ سمیٹ لیا۔ تو تمہاری روگردانی میں ضرر اور نفع تمہاری ہی طرف پلٹنے والا ہے، اگر مانے تو فائدہ اور نہیں مانے تو ضرر۔ اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر کھلے طور سے پہنچا دینا، یعنی رسول کے ذمے نہیں ہے مگر یہی کہ پہنچا دیں وہ جس کے لیے تمہارے دلوں میں نفع ہو، اور ان پر کوئی ضرر نہیں ہے تمہاری روگردانی میں۔ اور بلاغ و معنی تبلیغ ہے، پہنچا دینا، جیسے کہ ادا و معنی تعدیہ، اور مبین کے معنی ظاہر، کھلا ہوا پہنچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول کی تبلیغ ہوتی ہے تو وہ دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، لکونی مقرون بالآیات والمعجزات، اس لیے کہ یہ پہنچانا آیات اور معجزات کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مخلصین مومنین کا ذکر ہے، پھر کفار مجاہرین کا۔